بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابتدا ہے اللہ جل شانہ کے بابرکت نام سے، جو بہت بڑا رحم اور کرم کرنے والا ہے۔ میرے محترم پیارے ساتھیوں، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حقیقت کی باتیں۔ آپ سب کو ویلکم، بسم اللہ، جی آئین کرنا وا۔ میرے محترم ساتھیوں، میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، اللہ پاک آپ کو زندگی میں ہزاروں خوشیاں دے، کسی قسم کا غم، پریشانی، آفتاں، مصیبتاں، سختیاں، بلامتوں اللہ پاک آپ کو محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے محترم پیارے ساتھیوں، میں ہر ویڈیو کے اندر ایک پیغام، ایک میسج آپ تک پہنچانا ضروری سمجھنا، اور اپنے معاشرے کے اندر ہونے والی غلطیاں، کمیاں، خطائیاں ہم سب کو مل کر انہیں ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور زندگی کو اللہ رب العزت کے احکامات پر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر گزارنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق دے، آمین ثم آمین۔ تو میرے محترم، آج تھمبنیل پہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ ان سچے لوگوں کا ایک واقعہ آپ کو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، تو آپ سب میرے ساتھ رہیے گا۔ ان مخلص لوگوں کا واقعہ جو کہ ایک ایمان تازہ کرنے والا واقعہ ہے، تو میری گزارش ہے کہ مہربانی فرما کے آپ میرے ساتھ رہیں اور اس واقعہ کو، اس بات کو پوری سن لیں تاکہ بات کی سمجھ چل جائے۔ دیکھو، بات ویڈیو پوری دیکھنے نال ہی پتہ چلتا ہے میں کی کہنا چاہنا ہوں۔ تو ویڈیو اگر سبسکرائب ہو جائے تو پھر گل کا پتہ نہیں لگتا کہ گل کیڑی سی اور کس موضوع سے تھی اور کی وجہ سے۔ تو محترم، مہربانی ہے آپ سب میرے ساتھ ہی رہیے گا۔ تو آئیے میں آپ کو ایک واقعہ پیش کر رہا ہوں۔ محترم، یہ سچے اور مخلص لوگوں کا واقعہ ہے کہ جب ایک سوداگر کہیں دوسرے شہر سوداگری کے لیے، سامان کی خرید و فروخت کے لیے ادھر چلا گیا، تو سامان اس نے خریدا، خود اپنا فروخت کیا، پھر دوسرا خریدا۔ تو جب دوسرے شہر اس نے کوئی سامان خریدا تو اس کی کچھ رقم کم پڑ گئی، کہ اس کے پاس جو پیسے تھے وہ کم تھے اور جو سامان خریدا وہ زیادہ تھا۔ تو رقم کم کی وجہ سے بہت پریشان ہوا اور ادھر سوچنے لگا، اللہ پاک سے رجوع کی کہ یا اللہ پاک، اس مشکل حالات دے وچ میرے تے کوئی آسانیاں فرما۔ تو اللہ پاک نے ادھر ہی ایک آدمی کو ایسا اس کے لیے سبب بنا دیا اسی شہر کے اندر، اور اس نے اس کو پوچھا کہ میں تیرے کو کتنے پیسے تیرے کو چاہیے؟ تو بولتا ہے میرے کو اتنے پیسے، میں نے سامان خریدا اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ پیسے چند دن کے بعد، ایک وعدے کے بعد میں آپ کو واپس کروں گا۔ تو اس نے بولا اس کا ضامن کون ہے؟ پیسے دیتے وقت بولا اس کا ضامن کون ہے؟ فرمایا اللہ کے نام پہ اللہ ضامن ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، میں آپ کو واپس بھی کروں گا۔ تو ایک تو یہ پتہ چلتا ہے اس بات سے کہ انسان کو جب پریشانی ہو، کوئی مشکل ہو، تو اللہ سے رجوع کریں، اللہ پاک وہ مشکلیں بھی حل کر دیتا ہے۔ دوسرا، جدھر کوئی نہیں جاننے والا ہوتا تو اللہ پاک اس کا ضامن دے کر آپ کسی سے وعدہ کریں تو اس وعدے کو پھر پورا بھی کیا جائے۔ تو ایسا ہی بات کر رہا ہوں کہ وہ سوداگر نے اس سے پیسے لے لیے اور وعدے کے مطابق کوشش کی کہ میں آپ کو یہ پیسے
कल को या जब मैं अपने घर जाऊंगा उधर से वापसी पर आपकी रकम वापस कर दूंगा। ऐसा ही हुआ कि वो उधर से अपना सामान लेके आ गया और बोला कि कल को मैं इस दरिया के किनारे आऊँगा, आप भी इधर आ जाना, तो आपको आपकी रकम मैं वापस करूँगा। तो ऐसा ही हुआ, वो आया अपने घर सामान लेके। तो दूसरे दिन सुबह उठा तो उसने उतनी रकम घर से ली जितनी उससे वापस करनी थी। वो रकम उठा के उसके पास अपना सामान बांधा और उसको देने के लिए, वापस करने के लिए उस दरिया के पास पहुंच गया। उधर से जिसने रकम लेनी थी वो भी उधर आ गया। और उस दिन कुदरत के ऐसा काम था कि वो कोई उस दिन दरिया क्रॉस करने के लिए कश्ती जो थी वो आई नहीं। वो कुछ देर इंतज़ार करता रहा। तो इसी इंतज़ार में उसका दिन गुज़र गया, लेकिन उधर से कोई कश्ती ना आई जिससे वो बैठकर उस दूसरे किनारे वाले आदमी को, जिससे उसने वादा किया था पैसे देने का, तो वापस कर सके। तो दिल में यही सोच रहा है कि मैंने वादा भी किया अपने उस भाई से कि भाई आपको मैंने अल्लाह के नाम पे ज़ामन किया, अल्लाह का नाम लेकर, तो मैं रकम नहीं वापस कर सकता। तो क्या दिल में सोच, इसी सोच में, इसी परेशानी में बैठा हुआ, उधर से दूसरा ये सोच रहा है कि उधर से कोई कश्ती आ नहीं रही। चलो वल्लाह आलम क्या हुआ, तो मैं इंतज़ार करता हूँ शाम तक, ये आ गया तो ठीक है, नहीं तो मैं घर चला जाऊँगा। उधर वाला उधर सोच में पड़ा हुआ है, इधर वाला ये सोच रहा है कि मैं किस तरीके उधर चला जाऊँ उसके पास। तो मोहतरम, जब इंसान की नीयत ठीक हो तो अल्लाह पाक सबब भी ऐसा कर देता है। तो उन लोगों ने, जब वो पैसे देने वालों ने ऐसा किया कि शाम का टाइम हो गया, तो दिल में सोच रहा है कि अभी पैसे तो मैं लेके जा नहीं सकता, चलो मैं एक काम करता हूँ। उसने उधर एक जंगल से एक लकड़ी ली और उस लकड़ी के अंदर सुराख किया और उसी सुराख में से जितनी वो रकम थी उसको उसके अंदर रख दिया और एक साथ रसीद, एक ख़त भी लिखा कि ऐ मेरे भाई, मैं ये रकम अल्लाह के नाम पर दरिया में फेंक रहा हूँ, अगर तेरे को ये मिल जाए तो ये तेरी है, ना मिले तो इंशाल्लाह मैं कल को इतनी ही रकम लेके तेरे पास आ जाऊँगा। तो ऐसा ही हुआ, इसने ये लकड़ी उस अंदर को ख़त के लकड़ी में रख दिया और ऊपर से वो सुराख को बंद कर दिया और वो लकड़ी दरिया के अंदर फेंक दी। उधर से इंतज़ार करने वाला सोच रहा है चलो शाम हो गई है, चला जाता हूँ, तो आज उधर से कोई कश्ती भी नहीं आई, तो कल को फिर आ जाऊँगा, शायद तो कल को मैं अपने पैसे ले लूँगा। तो इतनी दूर से उसको एक लकड़ी नज़र आ रही जो पानी के ऊपर तैरती हुई उसको नज़र आई। तो उसने सोचा चलो ये लकड़ी का आ रही है, इसको उठाता हूँ तो घर ले जाता हूँ, घर जाके तो इससे अपना वो खाना पकाने का इंतज़ाम हो जाएगा। तो थोड़ी देर के बाद लकड़ी तैरती तैरती आखिर दरिया के किनारे लगी, उसने वो लकड़ी उठाई और घर चला गया। घर जाके उसने वो लकड़ी लेके उसको काटने लगा, तो उधर से दूसरा जो था जिसने रकम देनी थी वो लकड़ी फेंक के दरिया में अपने घर चला गया। इधर से ये वाला लकड़ी उठा के अपने घर लकड़ी को ले आया। तो जब अल्लाह पाक को ज़ामन हो तो अल्लाह पाक असबाब भी ऐसे ही पैदा फरमा देता है। तो उसने लकड़ी को कुल्हाड़ी की मदद से काटा तो उसके अंदर से वो सारी रकम निकल आई और साथ में एक ख़त भी मिला जिस पे लिखा हुआ था, ऐ मेरे भाई, मैंने ये तेरी रकम तेरे को वापस करने की कोशिश की, लेकिन कश्ती ना आने की वजह से मेरी वादा खिलाफ़ी हो रही है, तो मैं ये रकम दरिया के अंदर इस लकड़ी के दरिया के सुपुर्द कर रहा हूँ। अगर तेरे को मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो कल को इतनी ही रकम लेके मैं दोबारा फिर आ जाऊँगा। तो उसने सारी रकम इकट्ठी कर ली और साथ में वो ख़त भी अपने पास रख लिया। तो अगला दिन हुआ तो उधर से जिसने रकम देनी थी
وہ لے کے اتنی ہی رقم جس نے دینی تھی اتنی رقم پھر دوبارہ لے کے اس کے گھر اس کے پاس پہنچا تو بولا بھائی میں تیری رقم دینی سی کل دے نہیں سکا، آج ہی اپنی رقم لے لے۔ اس نے رقم لینے والے نے بولا کہ بھائی تم نے کل رقم نہیں مجھے دی۔ اس نے بولا کل میں رقم لے کے آیا تھا، اتنے ہی پیسے لے کے آیا تھا، لیکن کشتی نہ آنے کی وجہ سے آپ تک نہ پہنچ سکا۔ تو اس نے بولا تم نے وہ پھر کیا کیا؟ تو کل جو رقم لے کے آیا اس کا تو نے کیا کیا؟ کیسے تو نے میرے تک پہنچائی؟ اس نے بولا میں اللہ کے نام پر دریا میں یہ لکڑی میں اندر ڈال کر پھینک دی، اگر تیرے کو مل جائے تو ٹھیک ہے، نہ ملے تو میں اتنی آج پھر لے کے حاضر ہوں۔ اس نے بولا سبحان اللہ، تو جس کے نام پہ دریا کے اندر لکڑی میں رقم ڈال دی تو وہ اللہ پاک نے وہ لکڑی میرے تک میرے گھر پہنچا دی۔ تو جس بات پہ اللہ پاک ضامن ہو تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ چیز غائب ہو جائے؟ تو الحمدللہ دیکھو ان لوگوں کا سچا اور خلوص اور وہ مخلص لوگ تھے جنہوں کا یہ واقعہ ہے۔ تو آج اس دور میں ہمیں بھی ایسے ہی واقعہ سے بہت کوئی سبق سیکھنے کو ملتا ہے۔ انسان کو نیت ٹھیک کر لے تو اللہ پاک اس کے سبب بھی ایسے ہی فرما دیتا ہے، اور ان دونوں کی آپس میں دوستی بن گئی اور دونوں باخوشی خوشی ایک دوسرے کے بعد اچھے دوست بن گئے، اور اس کی رقم اللہ پاک نے کس طریقے سے کس سبب سے اس کو پہنچا دی۔ تو ماشاءاللہ اللہ پاک ہم سب پر رحم کرم اور فضل فرمائے۔ اس گئے گزرے دور کے اندر ہم سب کو اللہ پاک نیکی کی توفیق دے، برائیوں سے بچ جانے کی توفیق دے۔ آئیے میں ایک دعا کرتا ہوں، اللہ پاک تمام مریضوں کو شفا دے دوے، ہر پریشانی دور فرمائے، ہر بے رزق کو حلال رزق کے ثواب نازل فرما دے۔ تو میری خصوصی دعا مظلوموں لوگوں کے لیے ہے، اللہ پاک مظلوم دا مال جان اس طرح حفاظتاں فرمائے، اور ظالم دا ہاتھ روکے، اور ظالم نو اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے، اور اس پریشانی کے دور کے اندر ہر کسی کو اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تمام پردیسی اوورسیز میرے بھائی جدھر بھی ہیں سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہر کسی کی اولاد کو اللہ پاک نیک صالحہ بنائے اور والدین دا فرما بردار بنائے۔ جو ہم میں سے جدا ہو گئے ہیں چلے گئے ہیں اللہ پاک ان کی بخشش فرمائے، ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ ہماری دنیا کی زندگی اور ہماری آخرت بھی اللہ پاک بہتر فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ سونے اللہ پاک دے والے، اللہ پاک آپ سب دا حمد و ناصر۔ ملیں گے انشاءاللہ پھر کہیں دوسری ویڈیو کے اندر، اس وقت تک کے لیے اجازت۔ سونے اللہ پاک دے والے، رب رکھا۔